اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ سچی کامیابی مطلب نجات آخر کیسے ملتی ہے؟ تو چلیے آج قرآن کی ایک بہت ہی کمال کی آیت پر بات کرتے ہیں جو ہمیں خدا کے ایک ایسے ہی اٹوٹ اصول کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن کے دوسرے پارے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ اور پتہ ہے یہ ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہ سکھاتی ہے کہ آخرت میں مطلب اس دنیا کے بعد کی زندگی میں اصل کامیابی کا راستہ ہے کیا؟ دیکھیے اس آیت کی جو سب سے خاص بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کی شروعات کسی ایک گروپ یا سمودائے سے نہیں ہوتی، نہیں، بلکہ اس میں 4 الگ الگ سمودایوں سے بات کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا جو میسج ہے وہ سب کے لیے یونیورسل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ اس میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور ساویوں کا بھی نام لیا گیا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈیوائن میسج ہے یہ کتنا بڑا ہے، کتنا سب کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے۔ تو پھر ایک بہت ہی سیدھا اور ضروری سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا صرف کسی خاص مذہب یا گروپ کا حصہ ہونا ہی نجات کے لیے کافی ہے؟ مطلب کیا بس اتنا ہی چاہیے؟ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آیت میں ہی اس کا جواب فوراً مل جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ نہیں، بالکل نہیں۔ نجات کسی پہچان یا لیبل پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے 2 بہت ہی بیسک بنیادی شرطیں ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ تو سوال ہے کہ یہ 2 شرطیں ہیں کیا؟ پہلی شرط ہے سچے ایمان، مطلب اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی حساب کتاب والے دن پر پکا یقین۔ اور دوسری شرط ہے عمل صالح، یعنی اچھے اور نیک کام کرنا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، عمل صالح کا مطلب صرف کوئی بھی اچھا کام کر دینا نہیں ہے، نہیں، اس کا اصلی مطلب ہے وہ کام جو اچھی سچی نیت سے کیے جائیں اور خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں۔ جب اس کی تفسیر مطلب اس کا ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں تو یہ بات اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ یہ اصول صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے ماننے والوں کے لیے کامیابی کا یہی راستہ تھا۔ تو یہاں جو سب سے ضروری بات نکل کر آتی ہے وہ یہی ہے، کسی گروپ کا حصہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اصل میں ایمان اور نیک کاموں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ تفسیر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ انہیں لگنے لگا کہ بس کسی خاص مذہبی پہچان کا ہونا ہی جنت یا نجات کا ٹکٹ ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ٹھیک اسی غلط فہمی کو یہ آیت دور کرتی ہے۔ یہ بالکل صاف کر دیتی ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا تعلق کسی خاص گروپ یا کسی اونچے خاندان سے نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کتنا صاف فرق بتایا گیا ہے۔ کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ کسی گروپ کی پہچان نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ وہ ہے ہر انسان کا اپنا پرسنل ایمان اور اس کے اپنے کیے ہوئے کام۔ اور جو کوئی بھی ان شرطوں کو پورا کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے خدا کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، اس کا انعام اس کے رب کے پاس سیف ہے۔ اسے نہ آنے والے کل کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی بیتے ہوئے کا کوئی افسوس۔ تو اس کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ ہے کہ اصلی چیز ہے پرسنل اکاؤنٹیبلٹی، مطلب ویکتیگت جواب دہی۔ آخر میں جو فیصلہ ہوگا وہ ہر ایک کے اپنے ایمان اور اپنے اعمال، اپنے کرموں کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ اور یہ آیت آج بھی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے کہ آج کے زمانے میں ہم اپنی پرسنل ذمہ داری اور اپنی کمیونٹی میں اپنی جگہ کے بیچ ایک صحیح بیلنس، ایک صحیح سنتولن کیسے بنا سکتے ہیں۔